بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہودیوں میں ایک ایسی قوم موجود ہے جن کے جسموں سے انتہائی ناگوار بو آتی ہے، اور یہ بو اس قسم کی ہے کہ جیسے مردے کے جسم سے کچھ عرصے کے بعد آنی شروع ہوتی ہے۔ یہ لوگ تیز خوشبوؤں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی بدبو دوسروں کو محسوس نہ ہو۔ ایسا کیوں ہے اور یہ کون ہے؟ اس کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل آگاہی مل سکے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے پیغمبر، کیا تم نے دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے؟ موت کے ڈر سے تو خدا نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا عبرت انگیز اور نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کو خداوند قدوس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے کے باعث ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو حق تعالیٰ کو ان لوگوں کی حرکت سخت ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیجا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے کہا کہ تم سب مر جاؤ، اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ اب مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور مردوں کی لاشیں میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی سڑتی رہیں، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کچھ دن کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے گزر ہوا، لاشیں دیکھیں اور اپنے قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت سے بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ اے خدایا، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انسیت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ درد کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد و ثنا کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام پر یہ وحی اتری کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک خدا تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور ہر ایک ایک کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو خدا کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت بن جاؤ۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرمایا تو آپ کی زبان سے جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں یکدم یہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں، تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے لیے ہی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت تک زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہا کہ ان کی نسلوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا، اسی طرح میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جایا کرتا تھا۔
چنانچہ اس لیے یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں، جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہوتے باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔